کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کا عادی ہے تو کیا وہ الٹے ہاتھ سے کھا پی بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے دو اور سیدھے ہاتھ سے لو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ صراحتاً چونکہ ممانعت ہے، اس لیے اس شخص کو اولاً یہی کوشش کرنی ہے کہ دیگر کام تو الٹے ہاتھ سے چل جائیں، لیکن کھانا پینا خاص سرکار نے فرمایا اس طرح لینا دینا وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کرے۔ ہم بھی اپنا الٹا ہاتھ یوز کرتے رہتے ہیں۔ ماؤس میں جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے ماؤس ادھر لیفٹ ہینڈ پہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں رائٹ ہینڈ سے کام کرتا ہوں، میرا ہاتھ اس پہ اچھا چلتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تھوڑا سا انسان عادی بنا لے اپنے آپ کو تو پاسبل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان فوراً شکست کھا جائے اور حدیث کے خلاف چلے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بالکل ہی نہیں کھا پاتا، اس کو فرض کر لے ایسا ہاتھ چلتا ہے کہ لقمہ بناتا ہے گر جاتا ہے، ہاتھ چل ہی نہیں رہا، اب وہ مجبور ہے، اب سیدھے ہاتھ سے وہ بامر مجبوری یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش جاری رکھنا ضروری ہوگا۔ شوہر اپنی ساری جائیداد اگر بیوی کے نام کر دے جبکہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اپنی زندگی میں تو انسان جس کو چاہے جتنا مال دے سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات اولاد آتی ہے اپنے والدین کے والد صاحب کے پاس کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں، زندگی میں دے دیں بس ہمارا حق۔ بھائی، آپ کا حق بنے گا والد صاحب کے انتقال کے بعد، تب آپ وہ ترکہ بنے گا، آپ وارث ہوں گے تو آپ کو ملے گا۔ والد اگر زندہ ہیں تو آپ کا اس مال پر ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، آپ کو دینا چاہے دیں۔ ہاں، جو نابالغ ہیں ان کا نان نفقہ والد کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ دیں گے، باقی مال پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور بلوغت کے بعد تو نان نفقہ بھی باپ پہ لازم نہیں رہتا۔ ہاں، اگر بچہ کھانے کمانے کے بھی قابل نہیں ہے تو احساناً اس کو اس کا خرچہ دے دینا چاہیے، یہ بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو حق ہوتا ہے وراثت کا کہ ہمیں زندگی میں دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ والد اگر اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو عدل واجب ہے، یعنی افضل صورت تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو برابر برابر دے، اور مفضول صورت یہ ہے، یعنی کب افضل صورت یہ ہے کہ لڑکے کو وہی وراثت کی طرح ڈبل اور لڑکی کو سنگل، یعنی لڑکے کو 1 تو بچی کو آدھا، 1 کروڑ بیٹے کو دیا ہے تو 50 لاکھ بیٹی کو دے۔ لیکن یہ مفضول صورت ہے۔ افضل صورت کیا ہے؟ 1 کروڑ ایک بیٹے کو تو بیٹی کو بھی 1 کروڑ دے۔ یہ اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہن بھی ہیں، ماں ہیں، لیکن سارا مال اپنی بیوی کو دے دیا، تو کیا جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے نام سارا کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں، بہرحال ماحول مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات ماں باپ خوشحال ہیں، بھائی بہن بھی خوشحال ہیں، لیکن ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا تو میری بیوی کو گھر میں بھی نہیں رہنے دیں گے، دھکے دے کے نکال دیں گے، اس کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے اگر وہ کچھ کرتا ہے تو گنجائش ہے۔ کہ ایک پہلو تو میں نے بتایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ خوشحال ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی، اور شوہر کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میری بیوی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس نے فیوچر پروٹیکشن کے لیے زوجہ کو زیادہ دے دیا یا ٹوٹل اپنا دے دیا، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی تو ہے کہ بیوی کو آپ نے زندگی میں بہت دیا، اور بھی اگر آپ چھوڑ کر جائیں گے تو کافی اس کو مل جائے گا، اور ماں باپ محتاج ہیں، بھائی بہن محتاج ہیں، لیکن زوجہ بعض اوقات سب کچھ لکھوا لیتی ہے اپنے نام کے، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ بھی مت دو، اب یہ سارا حق میرا ہے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ایک بیلنس آپ قائم کریں، دیکھیں، اور کسی آپ کی اپنی موجودہ سچویشن کو بیان کر کے کسی اچھے مستند صاحب الرائے سے یا اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ لیکن بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اپنا مال جس کو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اولاد میں جب آپ تقسیم کریں تو عدل واجب ہوتا ہے۔ ایک بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا؟ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور حالت جنابت میں کوئی شخص، یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو، چاہے مرد یا عورت، اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو، باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ ہیں، یہ جیسے شو پیسز ہوتے ہیں، گھوڑے کے واضح چہرہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے آپ نے لگائے ہوئے ہیں،
یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو ویسی مقام حقارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں، لیکن بعض اوقات بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ نے پہنا دیے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔